میرے بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں بلکہ دیکھتا ہوں کہ آج ہم قرآن مجید کی برکت سے محروم ہیں۔ تلاوت ہو رہی ہے، ڈھیروں تلاوت ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ قرآن پاک کو دن رات تلاوت بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی برکات سے محروم کیوں ہیں؟ قرآن پاک ایسی برکت والی ایک اللہ تعالیٰ کی کلام ہے کہ جس سے انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی برکات اٹل ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود ہم اس سے محروم کیوں ہیں؟ تو آئیے ذرا اس پہ تھوڑی سی بحث کریں۔ ذرا میری اس بات کو توجہ سے سننا اور آخر تک سننا۔ دیکھیے، قرآن پاک ہم سے 4 چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر ہم احادیث مبارکہ اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کا کچھ خلاصہ نکالیں تو قرآن مجید ہم سے 4 چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2، اس کو سمجھنا۔ نمبر 3، اس پہ عمل کرنا۔ اور نمبر 4، اس کو آگے پھیلانا، دوسروں تک پہنچانا۔ اب آئیے ہم ذرا دیکھیں ان 4 جو قرآن پاک ہم سے تقاضے کر رہا ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام، ہم ان میں سے کون کون سا پورا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم تلاوت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، 1 نمبر ہو گیا۔ نہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، نہ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، نہ ہم اس کو آگے پھیلاتے ہیں۔ آگے پھیلانا تو بعد کی بات ہے، عمل کرنا تو بعد کی بات ہے۔ پہلے اس کی جو قرآن پاک کے اندر چیز موجود ہے، جو اللہ کا فرمان موجود ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کئی حافظ میرے جو ہیں جاننے والے، الحمدللہ میرا خود بیٹا ایک حافظ قرآن ہے، میں نے ان سے سوال کیا، انہوں نے چند آیت پڑھی، میں نے کہا بھائی یہ آپ نے جو پڑھی آیت تھوڑا سا مجھے بتاؤ گے اس میں آپ نے کیا سمجھا؟ آپ کی سمجھ میں یہ اللہ کا کلام کیا آیا، اس میں کیا فرمان ہے؟ تو وہ میرا منہ تکنے لگے، کہنے لگے جی ہم تو حافظ ہیں، پڑھنے والے ہیں۔ جس سے بھی پوچھا ان کا سمجھ، یار ہم قرآن پاک پڑھنے والے ہیں۔ اچھا دیکھیے، اس کے 4 جزو ہیں، ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیجئے۔ مطلب یہ کہ ہم نے ایک حصہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، 25%، اور اگر ہم ایک پیپر ہے 100 نمبر کا، اس میں 4 سوال ہیں، اور 4 میں سے ہم ایک سوال کر کے آ جاتے ہیں، اور وہ یعنی 100 نمبر کا کل ہے، اور 25 نمبر کے 4 سوال ہیں، ایک سوال کر کے آ جاتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے اس میں بھی ہماری غلطیاں ہوں، تو کیا ہمیں 25 سے 25 نمبر ملیں گے؟ میرے خیال میں نہیں۔ میرا تو جواب یہی ہے، اس میں سے ممکنہ طور پر راؤنڈ اباؤٹ ہمیں 20 کے لگ بھگ 18 سے 22 تک نمبر مل سکتے ہیں۔ تو 18 سے 20 نمبر 100 میں سے لینے والے کو کوئی بھی پاس نہیں کرتا، کوئی بھی کامیاب نہیں کرتا۔ اور اللہ کا جو قانون ہے کامیابی کا، وہ 50% ہے، 50% نمبر کم از کم ہے، 51% نمبر لوگ ہیں تو پاس ہوں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میزان قائم کریں گے، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں، اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ دوزخ میں۔ اب دیکھیں زیادہ کب ہوں گی؟ اگر وہ 50-50 ہیں تو برابر ہیں۔ اگر برائیاں بڑھ گئی ہیں، 51% ہو گئی ہیں، تو وہ اس کا مطلب ہے وہ 51% 52% پہ پہنچ گئی ہیں۔ اگر نیکیاں بڑھ گئی ہیں تو 50% سے جو بڑھ گئی ہیں، تو مطلب کہ اللہ نے اپنا جو کامیابی کا منیمم کم سے کم جو معیار رکھا ہے وہ 50% ہے، اور ہم نے 25% پیپر حل کیا ہے، اور 25% پیپر میں بھی غلطیاں ہیں، تو ہم اس پیپر میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہم نے اس کا ترجمہ نہیں سیکھا، اس کو مطلب نہیں سمجھا۔ دوسرے سوال سمجھ لیں، دوسرا نمبر، دوسرا 25% ہم نے وہ بھی نہیں سمجھا۔ جب سمجھا نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ ایک بات ہے، کوئی آدمی کہتا ہے، کوئی کام کہتا ہے، جب ہم نے وہ کام سمجھا ہی نہیں تو ہم اس کو انجام کیسے دیں گے؟ جب قرآن کو مفہوم ہم نے سمجھا ہی نہیں، قرآن کی بات کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، تو ہم اس کا کس طرح اپنے اوپر اپلائی کریں گے، اس کو عمل کریں گے؟ یعنی سمجھا نہیں، عمل بھی نہیں ہوا،
یہ بھی چلا گیا، دوسرا تیسرا نمبر بھی چلا گیا، اور چوتھا نمبر ہے آگے کیسے بتائیں گے جب ہمیں خود نہیں پتا، جب ہم نے خود عمل نہیں کیا تو ہم دوسروں کو کیسے بتائیں گے؟ پیارے بھائیوں بہنوں، ہم یعنی 4 سوالوں میں سے ایک سوال کا جواب دے کر ہم خوش ہیں کہ ہم نے پیپر حل کر دیا، اور کوئی بھی ذی شعور آدمی، کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی یہ قطعاً آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ایک پیپر میں 4 سوال ہیں، آپ نے ایک حل کر دیا ہے اور آپ اس میں پاس ہو جائیں گے۔ کم از کم اس میں سے آپ 3 سوال حل کریں گے، تب جا کر آپ یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ میں اس پیپر میں سے 50% سے زیادہ نمبر حاصل کر لوں گا۔ یعنی 3 کا مطلب کہ 75% اگر ہم پیپر کر لیں تو پھر کچھ امید ہو سکتی ہے کہ ہر سوال میں اگر 2-4 نمبر کم بھی ہو، 2 کریں گے تو 50% کیا، تو اس میں بھی ممکن ہے کہ اگر 1-2 نمبر پہلے سوال سے کٹ گئے، 1-2 نمبر دوسرے سوال سے کٹ گئے تو 50%، تو پھر بھی ہم کم رہ گئے، تو اس کا مطلب ہم پھر بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ کم از کم 3 سوال اگر ہم حل کریں گے تو پھر امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم پاس ہو جائیں، زیادہ نمبر ہیں پاس ہو جائیں۔ تو اس میں کیا آ گیا؟ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا۔ اگر یہ 3 سوال، 3 تقاضے ہم پورے کرتے ہیں تو کسی حد تک ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو مان لیا، اس پر عمل کر لیا اور اس کی برکات کے ہم مستحق ہو گئے۔ اور اگر چوتھا سوال بھی ہم یعنی دوسروں کو بھی آگے پھلائیں، وہ بھی کر لیں گے تو ممکن ہے کہ ہم A گریڈ میں اچھے نمبروں میں A+ گریڈ میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ تبھی ہوں گے جب چاروں کے چاروں ہم سوال کریں گے۔ اب بات رہی کہ عام طور پر ایک خیال پایا جاتا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، انگریزی پڑھنے کی صلاحیت ہمارے بچوں میں ہے، پشتو سیکھنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہے، ہم چینی اب سیکھ رہے ہیں، لوگ جناب جرمن سیکھ رہے ہیں، وہ صلاحیت ہمارے اندر ہے۔ ہمارے اندر قرآن پاک سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تب ہے ہمارے لیے کہ اللہ کا بتایا ہوا کلام جس کے پورا ایک منشور ہے جس کے اندر، وہ سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں تو اس میں بہت غلطیاں ہیں۔ میں ایک استاد ہونے کے ناطے جب میں اپنی کلاس کو یہ سبق پڑھاتا ہوں یا ان سے سنتا ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بچوں کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیے، پڑھنے کے بعد اس کا مفہوم سیکھیے، مفہوم سیکھنے کے بعد اس پر عمل کیجئے، عمل کرنے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچائیے۔ اور ایک یہ بھی غلط کنسیپٹ ہے کہ ہم اس کو سیکھ نہیں سکتے، ہماری صلاحیت نہیں ہے، ہماری زبان چونکہ پنجابی ہے یا ہماری پنجاب چونکہ اس طرح کی ہے یا اردو ہے، قطعاً یہ جواز نہیں ہے۔ اور مت دیکھیے، آپ نے سیکھنا ہے، آپ نے مفتی نہیں بننا، آپ نے قرآن میں دیے ہوئے فرمان کو سمجھنا ہے، آپ نے مفتی نہیں بننا کہ ہم نے اس کی گرامر دیکھیں چند چیزیں ایسی ہوں گی جس کے لیے اگر وہ سمجھ میں نہ آئے، آپ کسی عالم سے، کسی مفتی سے اس کی تشریح کروا سکتے ہیں، اس کو آپ فی الحال پینڈنگ کر دیں اور وہ تشریح کسی عالم سے، کسی مفتی سے اس کو سمجھ لیں، اور ہو سکتا ہے وہ انفارمیشن ہے اس میں عمل کرنے کا کچھ عمل دخل کم ہو، تو جو چیزیں عام ہیں اس کو ہم کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں کوشش کرتے؟ باقی دنیا کے سارے کام میں ہم محنت، مشقت، لگن، دن رات ایک کر کے اور ہر مصیبت کا مقابلہ کر کے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہمارے لیے ایسا کیوں ہے کہ ہم اس کو بس ایسے جواز بنا کے، جو علماء کرام کہتے ہیں کہ بھی تم غلطی کر بیٹھو، ارے بھائی نیت ٹھیک کرو، نیت ٹھیک کر کے قرآن پاک کی تلاوت جس کو اب پڑھنے شروع کریں اور اللہ سے دعا کیجیے، یا اللہ میں نے اس تیری کلام کو سیکھنے کی جو اس کوشش شروع کر دی ہے، تو میری رہنمائی فرما، میری مدد فرما اور اچھے صراط مستقیم کی طرف مجھے چلا اور میری قدم قدم پہ رہنمائی فرما۔ یہ اللہ کی طرف جب ہم ایک قدم بڑھائیں گے، اللہ کی رحمتیں 10 قدم ہماری طرف بڑھائیں گی۔ قرآن کو سیکھیے، اس کو پڑھنا سیکھیے پہلے، پھر اس کا مفہوم سیکھیے، پھر اس پر عمل کرنا سیکھیے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا سیکھیے۔ جب ہم چاروں یہ تقاضے پورے کریں گے تو دیکھیے اللہ کے کلام کی برکات ہمارے اوپر کس طرح نازل ہوتی ہے، ہمیں نظر آئیں گی، نقد اللہ کی دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے
اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن کے سلسلہ میں نے یہ اپنا خود سیکھ رہا ہوں، میں کوئی ایک مدرس نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، میں تو یہ سیکھ رہا ہوں، اور جو میں سبق سیکھتا ہوں وہ میں صرف آپ کے آگے بیان کر دیتا ہوں، اور آپ بھی شروع کیجئے، سیکھیے۔ پھر اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو اس طرح کی ملیں گی، تو ہو سکتا ہے اللہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دے اور ہمارے اصلاح کی طرف ہم چل نکلیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی کرم و شفقت سے ہماری اصلاح فرمائے اور کامیابی نصیب فرمائے۔ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی یہ جو کوشش ہے، اس میں آپ بھی شامل ہو جائیے، لوگوں تک یہ میرا پیغام پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری یہ کوشش اور کاوش قبول فرما لے، آمین یا رب۔